السلام علیکم۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا ذمہ دار ہوں، بہت اچھی کپاس کی اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، ذمہ دارا ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے، لیکن ایک روگ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے استخارے کیے، مسنون دعا کسی کے کہنے پر مسلسل سارا دن پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو فوٹو کاپی کرا کر جیب میں رکھ لی، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ یاد بھی ہو گئی۔ پھر اللہ سے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے اس کا کوئی حل بتا۔ تو خواب میں آپ کی شکل، آپ کا نام اور آپ کا مکمل پتہ بتایا گیا۔ اب میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون آئی، ایک دفعہ لے گئی، دوسری دفعہ لے گئی، جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ ہارون آباد کا ذمہ دار آگے لکھتا ہے، رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور اسے لے آؤ۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہے کی طرح بن گیا۔ ہارون آباد کا ذمہ دار آگے لکھتا ہے، میں پچھلے سارے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ دولت، مال، چیزیں اور انعامات بارش کی طرح سب چیزیں میرے ساتھ آئی۔
اس نے مزید لکھا کہ علامہ صاحب اس کہانی کو سال ہے سال ہو گئے، میری جننی بیوی جس کا نام عنایتا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال ہے سال سے گزر رہے تھے۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ بارہا کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ مسلسل استخارے کے بعد آپ کا پتہ، آپ کا نام اور 100% آپ کا حلیہ بتایا گیا۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہوئیں۔ میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں۔ تو یا قہار کا وظیفہ خود بھی انسانی بیوی بھی جن بیوی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور اس کے نقش بھی پیتے رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائے، گفٹ لائے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ ویورز، اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔